منفرد لب و لہجے کے شاعر، ممتاز ادیب اور ایک سلجھے ہوئے مقرر جناب نصیر ترابی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ملت جعفریہ فاؤنڈیشن کی جانب سے علامہ عباس حیدر عابدی کو سپاسنامہ پیش کریں گے۔ جناب نصیر ترابی۔ تمام تعریفات و توصیفات اس احد و صمد کے نام جو تعینات حد و عدد والا اور قیاسات سفید و زرد سے منزہ ہے۔ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ جناب محمد حلیم، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، لائق احترام جناب علامہ عباس حیدر عابدی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، آج ہم سب لوگ یہاں علامہ عباس حیدر عابدی کے اعزاز میں منعقدہ تقریب کی وساطت سے یکجا ہوئے ہیں۔ اس یکجائی کی اضافی توخیر یہ بھی ہے کہ اس تقریب کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ جناب محمد حلیم فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں اپنے دائرہ کار میں ایک واضح تشخص اور ایک جداگانہ اعتبار رکھتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دونوں کسی بھی تفصیلی تعارف اور تعریف کے چنداں پابند نہیں ہیں۔ علامہ عباس حیدر عابدی ایک روشن خیال عالم دین ہیں۔ ان کی شخصیت ایک مرکب اور مہذب اکائی ہے۔ اپنے فکری اور عملی رجحانات میں یہ اکائی روایت سے زیادہ درایت کو مقدم سمجھتی ہے۔ درایت کے باعث علامہ عابدی ہمہ وقت ایک تخلیقی رو کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ تلاش و تجسس ان کی شخصیت کا بنیادی خمیر ہے۔ اس بنیادی خمیر کے سبب تازہ روی کا ایک متوازن ظہور ہوتا رہتا ہے۔ یہ ظہور خواص و عوام میں قبولیت کا یکساں وفور رکھتا ہے، ایک ایسی قبولیت جو اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے عملی فروغ میں علامہ عابدی کی سرگرمیاں قابل ستائش رہی ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے تعلیمی اداروں کا قیام اور تنظیم عالم اسلام جیسی تنظیم کی داغ بیل اس کا بیان ثبوت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ جناب محمد حلیم کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آج پاکستان میں ہم جس جمہوری دور سے گزر رہے ہیں وہ دراصل حلیم صاحب کی عدل مندی کا مرہون منت ہے۔ یہ بات اجمالاً کہی گئی ہے، اس کی تفصیل وقت اور کتاب چاہتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی ہماری عدلیہ کے حقیقی منصفوں کی فہرست تیار کی گئی تو یقیناً جسٹس محمد حلیم کا نام نمایاں رقم کیا جائے گا۔ ایک فرض شناس منصف اور ایک بے تعصب عالم دین کی اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان سے وابستگی ہم سب کے لیے تقویت انگیز اور وطن عزیز کے مستقبل کے لیے بڑی مقصد آمیز ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ امتزاج و اشتراک پاکستان کے 10 کروڑ عوام کی مادی و روحانی خوشحالی میں
ایک بے باک کردار ادا کرے گا۔ تاریخ کے حوالے سے اس وقت ہم اور آپ کچھ ہی ساعتوں بعد قرارداد پاکستان کی نصف صدی کو الوداع کہنے والے ہیں۔ نصف صدی کی الوداعی ساعت ہم سب کو مبارک ہو، لیکن اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم نصف صدی کے پیچ و خم کا مخلصانہ احتساب کریں اور اپنی اگلی مسافت کو مستقیم رکھنے کے لیے ترجیحات کا تعین کر لیں، تاکہ آنے والی نسلوں اور آئندہ لکھی جانے والی تاریخ کے سامنے قرارداد پاکستان کی آبرو سلامت رہ سکے۔ اس زمین کے ناطے سے میرا تعلق قرارداد پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی ایک زیاں رسیدہ نسل سے ہے۔ پہلی تقسیم پر یہ نسل اپنی ماؤں کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ رہی تھی۔ دوسری تقسیم کا وقت آیا، یعنی نقشے پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے رنگ علیحدہ ہوئے، تو ہم آمریت کی چھاؤں میں اپنے پاؤں پر یونیورسٹی جانا سیکھ چکے تھے۔ پہلی تقسیم میز پر کی گئی تھی، دوسری تقسیم میدان میں ہوئی۔ پہلا مارشل لا شباب پر تھا اور ہم لوگ ابھی جوان ہو رہے تھے۔ دوسرا مارشل لا آیا تو ہم اپنی بہار کے وسط میں تھے، لیکن ہمارا ملک خزاں کی انتہا پر تھا۔ تیسرا مارشل لا کیا لگا، گویا ہمارے وجود کو گھن لگ گیا۔ اس دوران عمل خیر کے نام سے ایک جہان شر آباد کیا گیا۔ قوانین اسلام کی تعویل نہیں تذلیل کی گئی، ناقص کے بہانے محاذ انتقام کے دروازے کھولے گئے۔ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اب سے 2 عشرے پہلے جب ہم تعلیم سے نہال ہو کر یونیورسٹی کیمپس سے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ شاخ سے ابھی کچے اتار لیے گئے ہیں، کچھ دن اور پال میں رہنے کی ضرورت ہے۔ روزگار کے لیے بازار میں آئے تو پرمٹوں اور پلاٹوں کی پرچیوں کے ڈھیر میں اپنی سند ردی نظر آئی۔ جس معاشرے میں محمود سے ایاز تک رشوتوں نے زنجیر کو زلف کر رکھا ہو، جس معاشرے میں سفارش ایک عبادت ہو اور اسے تعلقات کی زکوٰۃ سمجھا جاتا ہو، جس معاشرے میں ضابطے سے زیادہ رابطے پر زندگی کا دار و مدار ہو، جس معاشرے میں نقل مکانی کا آسیب مکینوں میں نہیں سینوں میں در آیا ہو، جس معاشرے میں ذہانت اور دیانت کی منصوبہ بندی کے ساتھ اہانت ہوتی ہو، وہاں آدمی کی وسعتیں اڑتے ہوئے شعلے ہیں، بہتا ہوا پانی ہے۔ کمپیوٹر اور نیون سائن کی تہذیب کا مسئلہ نئی اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ نئی اخلاقیات ذاتی غلبے اور ناجائز فوقیت کی کیمیا سے تیار ہوئی ہے۔ حق تلفی، بے یقینی، لا تعلقی، بے حسی، خوف و ہراس اور لاقانونیت اس کیمیا کے مرکزی اجزاء ہیں۔ اقدار کی پامالی اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ مشینی اور صنعتی ہونے کے باوجود نظریاتی سرحدوں کی اخلاقیات کو تو ہزار پیچیدگیوں میں بھی مستحکم ہونا چاہیے تھا۔ یہ اخلاقیات بلا امتیاز ہر فرد سے تحمل اور ایثار کا مطالبہ کرتی ہے۔ اخلاقیات کا یہ حسن معاشرے کے نچلے طبقے سے کبھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ معاشرے کے بالائی طبقے سے نزول کرتا ہے۔ معاشرہ اپنی پائیداری کے لیے مثالیوں کے ستون چاہتا ہے۔ اسلام کا سرچشمہ مثالیے ہیں۔ یہ مثالیے علم وحی سے متصل ہوتے ہیں۔ مثالیوں کو سرچشمہ ماننے سے ہماری اخلاقیات فروعی نہیں بلکہ بنیادی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس کی افادیت آدمی کو
اخوت اور مساوات کے دائرے میں رکھی ہے۔ یہ افادیت آدمی کو ذاتی منفعت سے اجتماعی فلاح کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام ہماری سیاسی نہیں اساسی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام عین عقل ہے۔ اگر ہم اس کلیے کو اپنے فکر و عمل کے لیے زاد راہ تسلیم کر لیں تو پھر نئی تہذیب کی ناہمواریوں میں ہم اپنے لیے کسی دیر پا استواری کا راستہ نکالنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کو صرف سیاستدانوں پر مسلط کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کے کارندوں پر محیط ہونا چاہیے۔ اب ہماری نسل عارضی اور عبوری طرز عمل سے سسک رہی ہے۔ اب ہماری نسل مایوسی کی مسافت سے ہلکان ہو چکی ہے۔ اب یہ نسل صرف گرین کارڈ کی حصولی کو اپنا نصب العین سمجھتی ہے۔ نیون سائن کی چرخیوں پر گردش کرتی ہوئی یہ رات اپنی تاجرانہ چمک کے باوجود ہمارے اطراف ایک ہوکا حصار کھینچ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ محترم جناب جسٹس محمد حلیم 14 اپریل 1941 کو مدراس کے سالانہ اجلاس مسلم لیگ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب وقت آئے گا تو ہمارے وطن کے منطقوں میں آباد اقلیتیں دیکھیں گی کہ ہمارے مسلمان حاکم نہ صرف منصف ہیں بلکہ فیاض بھی، اور کیوں نہ ہوں، اسلام کی روایات ہی ایسی ہیں۔ اسلام یہی سکھاتا ہے اور اس نے اپنے پیروکاروں کو ایسی ہی وراثت دی ہے۔ محترم جناب علامہ عابدی آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی دسمبر 1943 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو فرد واحد کی طرح متحد رکھتی ہے، اور وہ بنیادی اصول اور بنیادی ہدایت اسلام ہے۔ یہ عظیم کتاب قرآن حکیم ہے جو اسلامیان ہند کے لیے ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ترقی کی منازل طے کرتے رہیں گے اور ہمیشہ فرد واحد کی طرح متحد رہیں گے، کیونکہ ہمارا ایک خدا، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک پیغمبر اور ایک قوم ہے۔ اور قائد اعظم کے ان الفاظ کے ساتھ میں سمخراشی کی معذرت چاہتا ہوں اور رخصت سے پہلے معظمی علامہ عابدی اور محترمی محمد حلیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ میں آپ سب شرکاء کا ممنون ہوں کہ آپ نے تقریب کی رونق افروزی میں بھرپور حصہ لیا۔ لٹ گئی دولت ایمان و متاع عرفاں، کیسہ ممبر و محراب کلیسا مددے۔ آج اولاد پہ قحط ضمیر و جرت، خون اجداد رسد عزت آبا مددے۔ لہن و آہنگ کے شہروں میں اتر آیا ہے، لہن و آہنگ کے شہروں میں اتر آیا ہے، اجنبی خوف کا پھیلا ہوا صحرا مددے۔ پیاس ایسی کہ زباں منہ سے نکل آئی ہے، کوئی دریا، کوئی کلثم، کوئی قطرہ۔